اور ہمارے نبی کا شہر مدینہ ہو، ہمارے دل کی دھڑکن کا نام مدینہ ہے، ہماری آنکھوں کے نور کا نام مدینہ ہے، ہمارے سر کے تاج کا نام مدینہ ہے، ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز و محور کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر سنی مسلمان کے دل کے سکون کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ شریف میں جب روضہ مصطفیٰ پر پہنچے اور جب انہوں نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو ادھر سے پلٹ کے جواب آیا، انہوں نے کہا اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو، تو ادھر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ کیا جواب آیا؟ اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو، وہ ہے امام اعظم۔ اب آپ جانتے ہو یہ امام اعظم بنے کیسے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا کہ اگر علم عوج ثریا پر ہو تو وہاں سے بھی وہ اتار کر کے لے آئے گا، اور وہ بیٹا وہی ہے آج جسے دنیا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہی ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں نا، تو یہ حنفی کی نسبت آپ ہی کی جانب ہے۔ اب آپ اصل بات سنیے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ سرکار امام اعظم، اب یہ جو مہینہ آنے والا ہے، ابھی تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رجب مہینے کے لیے فرمایا رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر و امتی، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ شعبان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی شعبان کی 2 تاریخ کو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے۔ تو جو آنے والا مہینہ رمضان ہے، آپ سنیے یہ خدا کا ذکر کتنی کثرت سے کرتے تھے۔ یہ روزانہ ایک کلام مجید دن میں پڑھتے اور ایک کلام مجید رات میں پڑھتے، اور اگر مہینہ پورے 30 کا ہوتا تو ایک کلام مجید سبحان اللہ تراویح میں پڑھتے۔ اس طرح سے 61 کلام مجید۔ ان کے تعلق سے میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو کبھی کہیں باہر چلا گیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ بعد میں آتا ہے اس وقت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مکان کی جب چھت کے اوپر سویا ہے، رات کو اٹھنے کے بعد اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا حضور ایک بات بتائیے۔ کہو بیٹا کیا بات ہے؟ ابا حضور میں نے دیکھا کہ یہ پڑوس والے مکان میں جو ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا وہ آج دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا وہ کھجور کا درخت نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کا امام تھا جو رات بھر کھڑے ہو کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدے کرتا تھا، اپنے خدا کو یاد کرتا تھا، اس کا نام لیتا تھا، اور ایسا لمبا قیام کرتا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ہے کوئی کھجور کا درخت کھڑا ہوا۔ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سجدے کرتے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی حضرت امام اعظم نے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، آج 5 ٹائم کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 5 ٹائم کی نماز ہمارے اور آپ پر بھاری ہے، اور امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں سننے والوں، ان کے نام کی نیاز اور ان کے نام کا صدقہ کھانے والوں، سرکار غوث اعظم نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سرکار غوث اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے کہ عبدالقادر تو کھا۔ میرا جاتی ہم اور آپ دن رات کہتے ہیں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ۔ ارے میاں مزہ تو جب ہے جب ادھر سے بھی پلٹ کی آواز آ جائے کہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ۔ سرکار غوث اعظم نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے۔ 1 دن بیتا، 2 دن بیتے، 3 دن بیتے، ہفتہ بیتا، 10 دن بیتے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے 17 دن بیت جاتے ہیں، اور اس کے بعد پردہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر تجھ کو میری قسم ہے تو کھا لے، اے عبدالقادر تجھ کو میری قسم ہے تو کھا لے۔ جب بریلی کے امام
से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बोलते हैं आंखें मुहे तलवा तेरा। समझ रहे हैं आप? तो बात चल रही सरकार इमाम आजम की। मैं ज्यादा बात को तोड़ नहीं दूंगा, ये बताइए पहले आपको अच्छा लग रहा है? आपको भाई साहब अच्छा लग रहा है? तो एक बार मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब जब पढ़ा कीजिए तो गुंबदे खजरा का तसव्वुर करके, कसम खुदा की अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। आप जब इस तरह से पढ़ेंगे, बल्कि मेरा मशवरा है कि आज के बाद ऐसे ही पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से पढ़ने में दोहरा फायदा है, कलमा शरीफ पढ़ने का भी सवाब है और दुरूद शरीफ पढ़ने का भी सवाब है। और बात वही है जो एक कहने वाला कह गया है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो खुदा का नाम भी हो जाएगा और मुस्तफा का जिक्र भी हो जाएगा और सुभान अल्लाह उन पर दुरूद भी हो जाएगा। कहने वाला कहता है कि मैं मानता हूँ अयकुल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। जुदा है नहीं है। अल्लाह ने वो कलमा जिसे पढ़ने के बाद एक काफिर कुफ्र के दलदल से, कुफ्र के कीचड़ से निकल के ईमान के मुकद्दस गुलशन में आता है, उस कलमे में भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम रखा। समझ रहे हैं आप? तो बात चल रही है किसकी? सरकारे इमाम आजम की। एक बार सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार इमाम आजम के ताल्लुक से मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा है, इतना रोते थे, इतना रोते थे खुदा की याद में, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। अल्लाह, इतना रोते थे खुदा के खौफ से। कभी हमें तुम्हें रोना आया? पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे हफ्ते, महीने बीत जाते हैं, उसकी नेमतें खा रहे हैं, लेकिन कभी उसका नाम तक हमारी जबान पे नहीं आता है। आज से जो है ये बिल्कुल इरादा कर लीजिए कि हम जो है हमेशा ये कहते रहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बरकतें नहीं आ रही हैं, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, हम कहते हैं कि हमारा कारोबार ठप है, हम कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं कि साहब हम इस तरह से परेशान हैं, हम इस तरह से परेशान हैं। अरे अल्लाह ने तो वादा फरमा लिया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अगर तुम लोग चाहते हो कि माल तुम्हारे घर में आ जाए, अल्लाह फरमाता है वह इन शकर तुम ऐ लोगों अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम उसका शुक्र करके तो देखो। सब लोग कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे सही बात इसलिए कितना अच्छा लग रहा है, आपकी जबान से भी अल्लाह का नाम निकल रहा है। मैं आपको दिल से बता रहा हूं। तो हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वही उनका जो 55वां आखिरी हज है, हज के लिए तशरीफ ले गए, खाने काबा में पहुंचे। चूंकि ताबई हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनके इल्म का शोहरा है, अल्लाह ने इन्हें ऐसे कमालात का मालिक बनाया है कि जहां पर पूरी दुनिया के इमामों की अकलें तमाम होती है, वहां पर हजरत इमाम आजम की अकल की शुरुआत होती है। सरकार इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ करने के बाद खुद्दाम काबा से, मुजाविरीन काबा से, जो काबे के मुहाफिजीन थे, निगरां थे, उनसे कहते हैं कि मेरे लिए काबे का दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोला गया। तवज्जो से सुनिएगा आप। दरवाजा खोला गया, अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो आपने 2 रकअत नमाज, ऐसी शान की नमाज पढ़ी है कि सुभान अल्लाह, उनकी नमाज के एक एक उज़्व पर, एक एक रुकन पर हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की पूरी जिंदगी की नमाजें कुर्बान। काबे के अंदर जाने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ी। कैसे पढ़ी? ऐसे पढ़ी, नियत बांध दी अल्लाह का नाम लेकर के, एक पैर पे खड़े होकर सीधे पैर पे जोर दिया और 15 पारे यानी आधा कुरान एक पैर पे खड़े होकर एक ही रकअत में पढ़ा। अल्लाह देख रहे हैं आप।
اس کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو پھر الٹے پیر پہ پورا بدن دیا، سیدھے کو پھری کیا، اور جو بقیہ آدھا قرآن بچا تھا وہ پورا پڑھ دیا، اور اس کے بعد باہر نکل کے آتے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہیں، زبان کھلتی ہے لرزتے ہوئے، تو عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میں نے تیرے حق کو پہچان لیا، لیکن اے مالک و مولا، جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا، تیرا یہ گنہگار بندہ ایسی عبادت نہیں کر پایا ہے۔ اے مالک و مولا، تو اپنے نبی کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے اس گنہگار بندے کو معاف فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابو حنیفہ، تو نے میرا حق بھی پہچانا اور تو نے میری عبادت کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ میں اپنی معرفت کے کمال کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا، اور صرف تجھے ہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ تیرے مسلک پر، تیرے مذہب پر چلیں گے، میں نے اپنی رحمت کے صدقے سب کو بخش دیا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنی بات کو زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، کلمہ شریف پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ذکر خدا کی بات چل رہی ہے، دیکھیے آپ، ایسا ماحول ہوتا تھا گھروں کا۔ ایک اللہ والے ہیں، آپ کے یہاں پاس میں ہی ندی ہے نا، گنگا، مچھلیاں ہوتی نہیں ہوتی، اللہ والے تھے، ان کی تقریباً 7 یا 8 سال کی بچی ہے، اس کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے۔ توجہ سے سنیے، مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے پہنچے، دریا سے مچھلی پکڑی اور اس کے بعد بچی کو دی۔ بچی کیا کام کرتی تھی؟ ادھر ابا سے لی، ادھر دریا میں پھر سے چھوڑ دی۔ ابا نے پکڑ کے دی بیٹی کو، بیٹی نے پھر سے چھوڑ دی، ادھر ابا نے پکڑی، ادھر بیٹی نے پھر سے چھوڑ دی۔ جب اس اللہ والے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب تو مطلب بھر کا کام ہو ہی گیا ہے، بس کیا جائے، کھڑے ہو گئے، بڑے بھولے بچی چلو گھر چلتے ہیں۔ بچی بھی ہاتھ جھاڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس سے آپ نے پوچھا مچھلیاں کہاں گئی؟ تو وہ عرض کرنے لگی ابا حضور ان کو میں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ گھر میں جو ان کے نورانی سبق پڑھایا جاتا تھا، ان کے گھر میں جو روحانیت کا درس دیا جاتا تھا، ان کے گھر میں جو تصوف کا پیغام آپ کیا جاتا تھا، ان کے گھر میں جو للہیت کا پاٹ پڑھایا جاتا تھا، یہ اس کی برکتیں تھی۔ بچی کہتی ہے کہ ابا حضور میں نے وہ ساری مچھلیاں اسی دریا میں پھینک دی۔ کیوں بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابا حضور ایک دن آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ مچھلی مچھوارے کے جال میں وہی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ ابا حضور میرے دل نے آواز دی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غافل مچھلیاں کھانے کے بعد ہمارا دل بھی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، اس لیے ابا حضور ہم نے ان سب کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اس سے آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی مچھلی کھانا ناجائز یا حرام ہے، یہ ان کا تقویٰ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تقویٰ تھا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ تقویٰ کس کمال کا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے یار حلال ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے آتا جائے، تیرا ہے یا میرا ہے، جو بھی ہے آتا جائے، جو بھی ہے مجھے ملتا جائے۔ یہی امام اعظم، ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد تقریباً 1 لاکھ روپے ان کے پاس بطور امانت رکھ گیا۔ کتنے روپے؟ 1 لاکھ۔ یہ جانتے ہو کب کی بات ہے؟ یہ جب کی بات ہے تقریباً آج سے یہ سمجھ لیجیے آپ 1310 سال پہلے کی بات ہے۔ 1310 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹائم 1422 اتنی چل رہی ہے، اتنی چل رہی ہے 1442 22 نہیں 42 کتنی چل رہی ہے؟ تو توجہ کیجئے، اتنی پرانی بات ہے۔ 1 لاکھ روپے اس وقت بہت تھے، وہ بطور امانت رکھ گیا۔ ہم اور آپ کے پاس کوئی رکھ جائے اور اتفاق سے وہ مر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا یار مال اپنا ہوا۔ بولو ایسا ہے نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ خدا کے لیے یہ سوچ بدلو، ذہن اپنا دینی بناؤ۔ آپ دیکھیے امام اعظم کو ہمارے اسلاف ہمیں تمہیں پیغام کیا دے کے گئے، ذہن کیا دے کے گئے۔ وہ انسان 1 لاکھ روپے رکھنے کے بعد انتقال کر جاتا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔